اگر اس بارے میں تم نے کسی کو بھی بتایا تو میں تمہاری بیٹی کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے غائب کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ جن زادہ وہاں سے غائب ہو گیا اور ارینا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے پاس اس جن سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اس کی شرط ماننے پر مجبور تھی اور وہ یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ رات ہو گئی۔ ارینا کا شوہر آفس سے گھر واپس آ گیا۔ ارینا نے جبران کو کھانا دیا اور کھانے کے دوران جبران نے نوٹ کیا کہ ارینا کچھ اداس ہے۔ اس نے ارینا سے پوچھا، کچھ پریشان نظر آ رہی ہو ارینا، کیا بات ہے؟ ارینا نے جبران کو کچھ نہیں بتایا۔ یہ بات وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی۔ رات کے وقت اس نے جبران کی چائے میں بے ہوشی کی دوا ملا کے اسے پلا دی۔ جبران کو بے ہوش کر کے وہ خود بھی سو گئی۔ یہ تقریباً رات کے 12 بجے کا وقت تھا جب ارینا نے کمرے میں کچھ گرنے کی آواز سنی۔ جبران چونکہ بے ہوشی کی دوا کھا کر سو رہا تھا اس لیے اسے کچھ پتہ نہیں چلا۔ ارینا اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اس نے سامنے دیکھا، وہ جن سامنے کھڑا تھا۔ ارینا اس جن کو دیکھ کر ڈر گئی۔ پھر اس جن نے ارینا سے پوچھا، کیا تم تیار ہو میرے ساتھ رات گزارنے کے لیے؟ ارینا نے روتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اس جن زادے سے کہا، پلیز مجھے چھوڑ دو، میرے لیے یہ کام بہت مشکل ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ لیکن جن زادے نے غصے سے کہا کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا صبح کے وقت، اگر تم وعدے سے مکر گئی تو انجام بہت برا ہوگا۔ ارینا مجبور تھی اور مجبوری میں ارینا نے جن کی بات مان لی۔ وہ جن ارینا کو دوسرے کمرے میں لے گیا اور ارینا کے سارے کپڑے اتار دیے اور پھر ارینا کو بیڈ پر لٹا دیا۔ ارینا روتی رہی اور وہ جن اس کے ساتھ زبردستی کرتا رہا اور 4 گھنٹے مسلسل ارینا کے ساتھ زبردستی کرنے کے بعد وہ وہاں سے جانے لگا۔ ارینا میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کھڑی ہو پاتی۔ اس جن نے جاتے جاتے کہا، آج میں جا رہا ہوں یہاں سے اور 9 مہینے بعد واپس آؤں گا۔ میرا بچہ تمہارے پیٹ میں امانت ہوگا۔ اگر میرے بچے کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔